اما بعد فقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے بڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو رمضان میں ہر رات ملا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی ہر رات ملا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر 2 مرتبہ دور کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان میں کم از کم 1 مرتبہ تو قرآن کا دور کر لینا چاہیے، کہ یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے اور ہمارے نبی پر آنے والے فرشتے کی بھی سنت ہے، جبریل علیہ السلام کی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کا دور نہ کر سکا، یعنی اتنا بدبخت ٹھہرا، اتنا سست اور کوتاہ ہوا کہ اس نے پورا سال تو دور کی بات ہے، رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی قرآن کو کم از کم 1 مرتبہ ختم نہ کیا، تو اس کی شامت اور نحوست پھر یہ ہوگی کہ پھر وہ شخص پورا سال قرآن کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور واقعی یہ بات تجربہ شدہ بات ہے کہ جو شخص رمضان میں قرآن کم از کم 1 مرتبہ نہیں پڑھ لیتا، وہ پھر پورا سال کوشش کرے بھی تو اس سے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یہ دیکھو رمضان اور قرآن کا آپس میں کتنا تعلق ہے، کہ ایک تو یہ کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، دوسرا یہ کہ رمضان میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور تیسری یہ روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان یعنی روزہ اور قرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ فیقول الصوم ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے میرے اللہ، اس بندے کو دن کے وقت میں نے کھانے پینے سے اور شہوات سے اور مختلف کاموں سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اور قرآن کہے گا اے میرے اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ اب دیکھیں نا، یہ رات کا وقت ہو جاتا ہے اور قیام میں امام کے پیچھے قیام کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے،
اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، رات کے پہلے وقت میں پڑھتا ہے یا رات کے پچھلے وقت میں پڑھتا ہے، منعتہ النوم باللیل، رات کو میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے، اس کو معاف کر دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیشفعانی، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو معاف کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے، اب قیام میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز آپ نے شروع کر دی ہے، کھڑے ہو کر اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لمبا قرآن پڑھ رہے ہیں، لمبا قیام کر رہے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرتا ہے ایمان کی نیت سے اور احتساب کی نیت سے، اس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ قیام اور روزے اور یہ سارا حکم دیا ہے، اور احتساب یعنی یہ امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے اس کا اجر اور صلہ بھی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، یہ نہیں چپ کر دی ہے پیدا ہی کیوں نہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف، یہ عورتوں کے لیے اعلان ہے کہ اپنے بچوں کو خاموش کروا لیں، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جو امام کے ساتھ کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے اور امام کے قیام سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی ہم نے پچھلے وقت میں اٹھ کر تراویحیں پڑھنی ہیں اس لیے ہم امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، پھر پچھلے وقت میں اکیلے اکیلے اٹھ کر پڑھتے ہیں، یا بعض ایسا کرتے ہیں کہ 2 یا 4 تراویحیں امام کے ساتھ پڑھیں اور باقی پھر چلے گئے کہ ہم صبح اٹھ کر پڑھیں گے۔ چلو اس کو ہم غلط تو نہیں کہتے، لیکن اس فضیلت سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا کہ بھئی امام کے ساتھ قیام کرو اور پوری تراویح امام کے ساتھ پڑھو، امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہو، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، اٹھ کر نماز پڑھتے، قیام میں لمبا کھڑا ہوتے، اتنا لمبا کھڑا ہوتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ واللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اتنا لمبا قیام کیا ہو اور کہ اس کے قدم سوج گئے ہوں۔ ہاں ایسے شخص میں نے بڑے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے لمبا سفر کیا ہو، کوئی کراچی سے گاڑی میں بیٹھا ہے، لاہور آتے آتے اس کے پاؤں سوج گئے، ایسا تو ہو جاتا ہے۔ کوئی رحیم یار خان صادق آباد سے بس میں بیٹھا ہے اور لاہور آتے آتے 8-10 گھنٹے میں پاؤں سوج گئے، ایسے تو دیکھے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے اتنا لمبا قیام کیا ہو کہ اس کے قدم سوج گئے ہوں، اس کی پنڈلیاں سوج گئی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا تھا کہ کھڑے ہو کر آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے، آپ کی پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ قیام تھوڑا کر لیں، کچھ ریسٹ کر لیا کریں، اتنا لمبا قیام آپ کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام میں کھڑا ہو گیا، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ حتیٰ ہممت بامر سوء، میں نے ایک نامناسب کام کا خیال کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا نامناسب کام تھا جس کا آپ نے خیال کر لیا؟ کہتے ہیں
میں نے یہ ارادہ کر لیا ان اقعد واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام تو اتنا لمبا کھڑا ہو رہے ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ میں نیچے بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں، یعنی اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ عوف بن مالک اشجعی صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر قیام کیا، نبی علیہ السلام نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ دی، میں نے کہا اب رکوع میں جائیں گے تو آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء ختم ہوئی تو میں نے کہا اب رکوع میں جائیں گے، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران ختم کر کے آپ رکوع میں گئے۔ اب دیکھ لو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء یہ 4 پاروں سے اوپر بن جاتا ہے۔ اتنا لمبا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اب یہ دیکھ لو کتنا لمبا بنتا ہے۔ ہم تو جس مسجد میں زیادہ لمبی تراویح ہوتی ہوں اس مسجد میں جاتے نہیں ہیں کہ بھئی اتنا لمبا کون کھڑا ہو۔ یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے ذریعے قیام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، کہ جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، 10 آیات مطلب تہجد کے وقت کھڑا ہوا، اٹھا اور اس نے قیام میں 10 آیات پڑھی، تلاوت کی، لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلین کی لسٹ میں نہیں لکھا جاتا۔ اور من قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قانتین، پرہیزگار، عبادت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن قام بألف آیۃ، اور جو قیام میں 1000 آیات پڑھتا ہے، کتب من المقنطرین، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کی لسٹ میں لکھتے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ ثواب جمع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مقنطرین، خزانہ جمع کرنے والے لوگ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگا دی ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ لوگوں کو تراویح کی جماعت کروائیں گے۔ فرماتے ہیں کان القاری یقرأ بالمئین، قاری جو تھے یعنی ابی اور تمیم وہ ایک ایک رکعت میں 100 آیات پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کننا نعتمد علی العصی، یہاں تک کہ ہم اپنی لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑا ہوا کرتے تھے، قیام اتنا لمبا ہو جایا کرتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کا رمضان میں شیڈول یہ تھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک قرآن مصحف ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہتی اور اس کو دیکھ کر تلاوت کرتی رہتی، اور جب سورج طلوع ہو جاتا تو پھر اس کو بند کر کے سو جایا کرتی تھی۔ یہ ام المومنین کی روٹین تھی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ساری رات قیام کیا کرتے اور ہر روز روزہ رکھا کرتے، کسی دن بھی ناگا نہ کرتے اور کسی رات کا قیام نہ چھوڑتے، ساری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے عبداللہ کو بلا لیا، عبداللہ تم ایسا کرتے ہو کہ ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ہر رات قیام کرتے ہو، ساری رات کھڑا ہوتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں، اور اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اتنی سخت عبادت نہ کرو، اس میں تھوڑی ڈسکاؤنٹ کر لو، تھوڑا اس کو کم کر لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جو ہے 20 دن میں، 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو پھر 20 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ کہا جی میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر 10 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ دیکھو شوق، زیادہ پڑھنے کی اجازت لے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کم پڑھو، وہ زیادہ پڑھنے کی اجازت لے رہے ہیں۔
کہا 10 دن میں ختم کر لیا کرو، کہا جی میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا چلو 7 دن میں ختم کر لیا کرو، فرمانے لگے میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن کی اجازت دے دی کہ 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں 3 دن سے بھی پہلے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا نبی علیہ السلام نے جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے تو پھر قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا شوق تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ مصحف کو دیکھ کر یعنی قرآن کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کر اس سے تلاوت کیا کرے۔ اور فرماتے ہیں ادیم النظر فی المصحف، مصحف میں اپنی نظر کو زیادہ کرو، بار بار قرآن کا نسخہ پکڑا کرو۔ اب دیکھیں جس طرح آج کل ہم موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، بار بار جیب سے موبائل نکال کر واٹس ایپ کے میسج چیک کرتے ہیں، فیس بک کو چیک کرتے ہیں، اس طرح ہماری مشغولیت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ادیم النظر فی المصحف، مصحف میں اپنی نظر کو زیادہ کرو۔ ایک بڑے قاری گزرے ہیں حمزہ بن حبیب الزیات رحمہ اللہ، فرماتے ہیں میں نے اتنا قرآن پڑھا، قرآن کے نسخے کو اتنا زیادہ دیکھا، حتیٰ خشیت ان یذهب بصری، مجھے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میری نظر ضائع نہ ہو جائے، اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ جتنا آج کل ہم موبائل دیکھتے ہیں وہ لوگ اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روح اور عقل کی غذا اور جسم کی حفاظت اور سعادت کو سمیٹنے کے لیے قرآن کی تلاوت سے زیادہ اچھی چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ بندے کی روح کو، بندے کی عقل کو اور بندے کے جسم کو محفوظ کرنے والی چیز ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو یاد کر لیتا ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، بڑھاپے میں اس کی عقل ختم نہیں ہوتی۔ ہوتا نا اکثر لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عقل ضائع ہو جاتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے جو شخص قرآن یاد کرتا ہے وہ بوڑھا ہو جائے اس کی عقل ختم نہیں ہوتی۔ تو بھائیو آپ بھی قرآن کے ساتھ شغف رکھو، اس کی قرأت تلاوت زیادہ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا کر دے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں، تیرے ہاتھ میں ہے، میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ اسألک بکل اسم لک، تیرے ہر نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سمیت بہا نفسک، وہ نام جس کے ساتھ تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تیرا ہر وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تیرا ہر وہ نام جو صرف تجھے معلوم ہے کسی اور کو معلوم نہیں ہے، تیرے ان ناموں کی ان صفات کے ذریعے سے واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے غموں اور پریشانیوں کا مداوع اس قرآن کو بنا دے۔ اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ القرآن ولا اقرأ القرآن
فی بیوتکم ولا تجعلوہا قبورا مقابرہ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ینفر من البیت تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان ہر اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان البیت لیتسع علی اہلہ وتحضرہ الملائکۃ وتہجرہ الشیاطین ویکثر خیرہ ان تقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتے ہیں، وہ گھر اپنے گھر والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اس گھر میں خیر اور برکت زیادہ ہو جاتی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ، اور اس گھر کی خیر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس کو شیطان چھوڑ دیتے ہیں، اس میں خیر اور برکت آ جاتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس میں فرشتے نہیں آتے، شیطان اور سرکش جن اس گھر میں آ جاتے ہیں، اس گھر کی خیر کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں گجرانوالہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مکان خرید لیا۔ اس مکان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس گھر میں جن رہتے ہیں، اونے پونے میں بک گیا، انہوں نے خرید لیا۔ جو پہلے وہاں رہتے تھے وہ ڈر گئے کہ جن ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں اس کو بیچ دیا، کوئی اس کو خرید نہیں رہا تھا۔ ہمارے اس بھائی نے خرید لیا، کہتا جب ہم اس گھر میں اپنی فیملی کو لے کر سامان لے کر شفٹ ہوئے تو کبھی ہماری ٹوٹی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی، لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی، پنکھے خود ہی چل جاتے، خود ہی بند ہو جاتے۔ تیسری منزل پر بکری کا بچہ ہم نے دیکھا، اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں۔ ہم ایک دفعہ پریشان ہو گئے، کہتے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، کہ گھر میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ڈیوٹیاں لگا دیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں پڑھے گا، اس سے آگے ٹائم میں فلانا پڑھے گا، اگلے ٹائم میں فلانا پڑھے گا۔ 24 گھنٹے اپنے بچوں میں اور بیوی میں تقسیم کر دیے کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے اور نماز کی چھٹی نہیں کرنی۔ اور پھر موبائل پر بھی قرآن چلانا شروع کر دیا۔ کہتا قرآن کی برکت سے، اللہ کے فضل سے، اس کے بعد ہم نے یہ مسئلہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ شفا بھی ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ صحابہ اکرام کی روٹین یہ تھی کہ ہر روز قرآن پڑھا کرتے تھے۔ دیکھو ہماری روٹین یہ ہے، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ ہم فیس بک روزانہ چلاتے ہیں، واٹس ایپ روزانہ چلاتے ہیں، ہم خبریں روزانہ سنتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن پر کرکٹ کا میچ روزانہ دیکھتے ہیں، اور ہم یوٹیوب روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہم اخبار روزانہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے کام کی خبر روزانہ لیتے ہیں۔ لیکن کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ ہفتہ گزر جاتا ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کتنے بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پچھلے رمضان قرآن پڑھا ہوگا اور پھر اسی رمضان آ کر قرآن کھولا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے قرآن کے نسخوں کے اوپر مٹی کی تہ جم جاتی ہے، گرد و غبار پڑ جاتی ہے، غلافوں میں لپٹے کے لپٹے رہ جاتے ہیں، ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی کی روٹین اور ہمارے نبی کے اصحاب کی روٹین یہ تھی، ہر روز قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی دن قرآن نہ پڑھ سکتے تو اس دن کو اپنے لیے نقصان سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن آ جائے کہ اس دن میں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں، جو تفسیر القرآن الکریم اس کا نام ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سلف سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے
کہ کسی مسلمان آدمی کی زندگی میں کوئی ایسا دن گزر جائے جس دن میں اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ صحابہ اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ اپنا حدیث کا درس بند کر دیا کرتے، اور حدیث لکھنا بھی بند۔ حالانکہ حدیث لکھنا بھی تو بڑی بات ہے نا، حدیث کا درس دینا بھی بڑی بات ہے۔ یہ سب کچھ بند کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بہن سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کا گھر میں شیڈول کیا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں؟ فرمانے لگی المصحف والقراءۃ، صرف ایک ہی کام ہے، قرآن کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، بس اور کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آج ہماری بہنوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے بھائیوں کا گھر میں کیا شیڈول ہوتا ہے، تو ہماری بہنیں بتائیں گی وہ فیس بک چلاتا رہتا ہے، وہ واٹس ایپ دیکھتا رہتا ہے، اور کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ یہ ہوگا جواب ان کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ثقیل قرار دیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ثقیل قرار دیا ہے۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہاں پر مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے، کہتے ہیں جو دوسرے ثقیل سے یعنی یوم قیامت کے دن کے بوجھ اور مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے ثقیل کو لازم پکڑ لے۔ قرآن کو لازم پکڑے گا، اللہ دوسرا ثقیل اس کے اوپر آسان کر دے گا۔ ثقیل کا معنی ہے بھاری چیز۔ قرآن بھی بھاری ہے اور قیامت کا دن بھی بھاری ہے۔ جو اس بھاری چیز کو قبول کر لے گا وہ اس بھاری چیز سے اپنی جان کو چھڑا لے گا۔ ایک شخص قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بار بار اس کو پڑھتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ جو قل هو اللہ احد ہے یہ تو ثلث قرآن کے برابر ہے۔ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو تیسرا حصہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا ایک امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جو لشکر کا امیر تھا وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ اس سے پوچھو کہ یہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھا کرتا تھا؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا انہا صفت الرحمن وانا احب ان اقرئہ، کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کو بتا دو کہ تو رحمان کی صفت ہونے کی وجہ سے اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، جا اللہ تعالیٰ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک شخص سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا جی کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو منصور بغدادی بڑے قاری گزرے ہیں، یہ خود بھی نابینا تھے اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، یاد کروایا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لو کہ ایک مدرسہ چلایا کرتے تھے، اور پھر بچوں کے فنڈ کے لیے خود لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور فنڈ اکٹھا کیا کرتے تھے۔ جب فوت ہو گئے، ان کے کسی دوست نے خواب میں پوچھا جی کیا بنا ہے؟ تو کہنے لگے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں ابن دقیق العید، وہ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد فوت ہو گیا، میں اس کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرتا تھا، تو ایک دن مجھے خواب میں ملا تو میں نے کہا جی کیا بنا؟ تو کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ جب آپ لوگ مجھے دفن کر کے واپس چلے گئے تو ایک بہت خوفناک قسم کا درندہ میری طرف بڑھ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران میں بہت ڈر گیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، میرے اوپر حملہ کرے گا۔ اسی دوران ایک خوبصورت شخص میرے اور اس درندے کے درمیان حائل ہو گیا، اس نے اس کو پیچھے دھکیل دیا اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا اور مجھے مانوس کرنے لگا اور قبر میں میرا دل لگانے لگا۔ میں نے اس کو پوچھا بھئی تم کون ہو؟ تو کہنے لگا
جمعے والے دن تو سورۃ کہف پڑھا کرتا تھا نا، اس سورۃ کہف کا میں ثواب ہوں جو اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان للہ اہلینا من الارض، زمین میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ اللہ والے لوگ کون ہیں جو زمین پر ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے لوگ ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا شغف اور شوق اور تعلق ہے، اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ والے لوگ ہیں اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی بن کعب سے کہا، فرمایا ابی ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن پڑھاؤں۔ سبحان اللہ، یہ ابی صحابی تھے نبی علیہ السلام کے اور قرآن کے بڑے اچھے قاری تھے۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن پڑھاؤں۔ ابی کہنے لگے اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ اب ان کو خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر سوال تبدیل کیا، کہتے ہیں اذکرت عند رب العالمین، کیا اللہ رب العالمین کے ہاں میرا تذکرہ ہوا ہے؟ فرمایا ہاں نعم، اللہ کے ہاں تیرا تذکرہ ہوا، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ ابی سے قرآن پڑھاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ بات سننے کی دیر تھی، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، ابی کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ کہاں میں اور کہاں اللہ رب العزت، قرآن کی بدولت اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس شخص کو کہو کہ قرآن پڑھائے۔ یہ کتنی فضیلت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، آگے اسے دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اوپر لے جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت کر کے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اب آپ دیکھ لو، کوئی ایک رکوع قرآن کا پکڑو، اس کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے گنتی کرو، کتنے حروف بن جاتے ہیں، پھر اس کو 10 کے ساتھ ضرب دو، کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں، پھر صرف 10 کے ساتھ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اِلیٰ مَا شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور پھر 700 سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے کہ اتنی نیکیاں قرآن پڑھنے کی جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے۔ اور فرمایا یقال لحافظ القرآن اقرأ وارتقی ورتل فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأ بها، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن کے حافظ کو کہے گا اقرأ، پڑھ، ورتقی، اور چڑھ، اوپر کو جنت کی منزلیں طے کرنا شروع کر دے، فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأ بها، آپ کی جنت میں منزل مقام اس جگہ پر ہوگا جہاں آپ قرآن کی آخری آیت پڑھو گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ میں بھی اعلان کیا تھا